مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حمد و ثنا کی مالک و باری الہ ہے جو لامکان کی بلندیوں سے لے کر تحت ثری کی گہرائیوں تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے. کروڑہا درود و سلام حبیب کردگار مدنی تاجدار ان کے غمخوار کل کائنات کے مختار آقا احمد مجتبیٰ حضرت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کی ذات بابرکات پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی و انسان کو بے شمار سے سرفراز فرمایا. معزز محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب ذوالجلال کا روحہ شکر ہے جس نے ہمیں ایک عظیم دن اور اس دن میں اپنے محبوب نبی حضرت نبی کریم علیہ السلام اور سابقہ انبیاء بالخصوص سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد میں سنت ابراہیمی، اس کو قربانی سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے، اور پھر نصیب فرمایا. دعا ہے کہ رب کائنات جن احباب کی قربانیاں ہیں ان کو قبول فرمائے، اور جو کسی وجہ سے نہ کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آئندہ سال اتنی وسعت عطا فرمائے کہ وہ بڑے دل کے ساتھ اس دینی فریضے کو سر انجام دے سکے. وقت بڑا مختصر ہے، مختصر وقت میں اتنی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہو سکتی. ایک دو بات کر کے ختم کروں گا. قربانی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے تک آئی. ہر نبی اپنے اپنے دور میں قربانی کرتے رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی نوعیت کچھ اور ہی ہو گئی. اللہ کے نبی کی جو خواب ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں اپنے پیارے رخت جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو قربان کرنے کا اشارہ ہوا تو آپ نے ایک پل بھی دیر نہیں لگائی. اور آپ اندازہ کیجئے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام شریف سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ یہ ذی الحج شریف ہے. اور یہ دونوں مہینے اسلامی سال کے آخری مہینے میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور پھر اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام شریف، اس میں حضرت سیدنا نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کی بقا کی خاطر اپنی جان اور اپنے سارے کنبے کو رب کی راہ میں قربان کر دیا. اور یہ محض اتفاقات نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی سربلندی اور اس دین کے پودے کو انہوں نے اپنے خون سے سیراب کیا، تب جا کے یہ ہمارے پاس اس حالت میں پہنچا. آج تو اگر یہ مشکل وقت آ جائے نا کہ کوئی باہر سے یہ کہے کہ جو مسلمان رہے گا ہم جناب والا یہ کر دیں گے وہ پر، ہماری کیا مسلمانی ہے؟ آپ احباب اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیے. میں اور آپ اگر دیکھیں تو ہم ایک نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. نماز پڑھ لی، کبھی میسر آئی تو پڑھ لی، نہ آئی تو کوئی پرواہ نہیں. زکوٰۃ دل چاہا تو دے لی، نہ دیا تو کوئی پریشانی نہیں. حرام حلال کی تمیز ہم کرنے میں نکارہ ہو چکے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے
فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. تو یہ تو جہاد کے بارے میں آیت ہے کہ اگر تم رب کی بارگاہ میں اس کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کو نہ نکلو گے، فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو تمہاری جگہ وہ ایسی قوم لے آئے گا جو اس کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان تو کیا، اپنا مال تو کیا، اپنی اولادوں کو بھی قربان کر دے گی. اور اگر تم نہ نکلے تو رب تم سے قوم کو تبدیل کر دے گا. ولا تضروا شيئا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. ہمیں اپنے گرد و پیش پر یہ نظر دوڑانی ہے، آج ہم اسلام پر کتنا عمل کر رہے ہیں. آج ہم دین اسلام کے احکامات کو پس پشت ڈال کے اور اس قدر بے لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں قبر حشر ہمیں یہ بھی خوف نہیں کہ کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے کس منہ سے جائیں گے. کل ہم قبر میں رسول اللہ کی پہچان کس منہ سے کریں گے. آج ہم اسی رسول کے دین کو مذاق بناتے ہیں، آج ہم اسی رسول کے لائے ہوئے امن والے پیغام کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر ہم کل قبر میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہمیں رسول اللہ کی پہچان نصیب ہو سکے گی؟ ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ احباب اکٹھے ہوئے تو موضوع میں اور شروع کیا، بدل اور گیا، تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اب واپس پلٹنا ہے. دیکھیے مختصر وقت میں آپ کی تربیت کے لیے ایک دو بات کر کے ختم کروں گا. منگول خاندان بڑا ظالم خاندان ہوا ہے، ہلاکو خان، چنگیز خان، آج بھی ایک منگول ہے یہ مرزا جہلمی. اور میرے نبی نے فرمایا کفر کے نسب پر فخر کرنا جائز نہیں، اور جو کہے کہ ہم منگول ہیں اور ہم نے تمہارے باپ ولی اللہ وڑ رکھے ہیں وہ بندے کا پتر نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا 40,000 کا مجمع تھا. آپ احباب سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، 100 200 300 ہوں گے، زیادہ ہوں گے، لیکن بڑا مجمع لگ رہا ہے. جہاں 40,000 کا مجمع ہو وہاں تو کوئی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کوئی دورتاری نہیں رہتی. 40,000 کے مجمع میں ایک عیسائی پادری اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہہ رہا تھا. پاس بندھا ہوا کتا بڑی زور سے بھونکا، اس نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کی. کچھ سنجیدہ لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا عیسائی، اے پادری، تو اللہ کے نبی، مسلمانوں کے نبی کی توہین کر رہا ہے، یہ کتا اس لیے زور سے بھونک رہا ہے. اس پادری نے کہا نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے بات کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے، اس کتے نے سمجھا ہے کہ یہ میری طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ کتا بڑی غیرت والا ہے اس لیے یہ بھونکا ہے. وہ باز نہ آیا. پھر دوبارہ اس نے باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. کتا پھر زور سے بھونکا. پھر اس کو لوگوں نے سمجھایا، سب عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے. اس نے کہا نہیں، کتا بڑی غیرت والا ہے، میں نے بات کرتے ہوئے شاید اس کی طرف اشارہ کیا ہے اس لیے یہ زور سے بھونکا ہے. پھر تیسری مرتبہ بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. پھر کتا بھونکا اور کتے نے اس زور سے جناب والوں ایسے جھٹکا لگایا کہ اپنی رسی یا جس چیز کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا اس کو توڑ کر اس عیسائی پادری کو گلے سے نوچ ڈالا اور چھوڑا اس وقت جب وہ جہنم واصل ہو چکا تھا. سبحان اللہ. احتشام رب کی دیکھیے قرآن کا کلام، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. رب فرماتا ہے کہ تم سے وہ ایسی قوم کو بدل دے گا کہ تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکو. پھر آج دیکھیے آپ، رب نے بدلا قوم کو. وہ جو 40,000 کا مجمع، وہ عیسائی مجمع جو کل دین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اپنی تلواروں کو اٹھا کے مسلمانوں کے خون سے ان کی تلواریں رگی ہوئی تھی، سارا مجمع 40,000 کا مجمع کلمہ طیبہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گیا. یہ ہے رب کا قوم کو تبدیل کرنا. جب بندہ کوئی رسول پاک کی ناموس کی خاطر یا اصحاب پاک کی ناموس کی خاطر یا ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار یا دین اسلام کی ناموس کی خاطر نہ نکلے گا، رب تعالیٰ اس سے کسی دوسری قوم کو تبدیل فرما دے گا. تو آج وقت ہے ہمیں اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. ہم بظاہر تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کیا ہم اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں کہ نہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کیا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتے ہیں کہ نہیں.
آخری بات کر کے ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. فرمایا ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, شیطان کے پیچھے نہ چلو. تم نے جب رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا ہے تو پھر ساری باتوں میں رسول اللہ کی بات مانو. سبحان اللہ. تو زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ کی بات مانو. یہ نہیں کہ جب جہاں تمہاری آسانی ہو تم اس طرف پلٹ جاؤ. ہمیں آج دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے. ترقی آگے جانے سے نہیں ہوگی, ترقی 1400 سال پیچھے رسول اللہ کے طریقے پر چلنے سے ہوگی. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنائیں گے, حضور کی سنت کو اپنائیں گے, حضور کے دین جو حضور سیدھا رستہ لے کر آئے ہیں اس پر چلیں گے, یقین جانیے ہماری قبر بھی کامیاب ہوگی, ہماری حشر بھی کامیاب ہوگی اور ہماری دنیا بھی چمکتی اور دمکتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کے صدقے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کمی بیشی کو معاف فرمائے. یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق